صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ ابن رواحہ انہ یحب المجالس التی تتباہی بها الملائکۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ تھی، اذا لقی الرجل، جب بھی کسی آدمی سے ملاقات کرتے، یقول، کہتے، نؤمن بربنا ساعۃ، آؤ ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئیں تھوڑی دیر کے لیے۔ جس آدمی سے بات کی اس نے یہ مطلب سمجھا۔ یہ توجہ کی بات ہے، عربی جاننے والا بھی عرب کی گفتگو نہ سمجھ سکا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس صحابی نے کیا کہا؟ تعال نؤمن بربنا ساعۃ، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے رب پر ایمان لے آئیں۔ یہ مطلب تھا ان کا، یہ کہ اپنے رب پر ایمان لے آئیں تھوڑی دیر کے لیے، اپنے رب کے تذکرے کریں۔ لیکن اس نے سمجھا دوسرے لفظ کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب پہ۔ تو اسی طرح ایک آدمی غاضب الرجل، ناراض ہو گیا، غصے میں آ گیا، غصہ کرنے لگا، فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول، الا تری الی ابن رواحہ، آپ ابن رواحہ کے حالات جانتے ہیں؟ کیا دیکھا ہے آپ نے اس کے حالات کو؟ وہ کیسی گفتگو کرتے ہیں، وہ کیسی گفتگو کرتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ کا مطلب سمجھ گئے تھے، عبداللہ ابن رواحہ کا مطلب سمجھ چکے تھے کہ عبداللہ ابن رواحہ۔ کئی صحابہ تھے جن میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معمول تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ملتے ان کو تو کہتے آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں، اللہ کی ذات و صفات کے تذکرے کریں۔ تو عبداللہ ابن رواحہ کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ ابن رواحہ، اللہ عبداللہ ابن رواحہ پہ رحم کرے، انہ یحب المجالس، وہ ایسی مجلسیں پسند کرتا ہے، التی تتباہی بها الملائکۃ، جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں، جس مجلس پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب، کیا سبق ملا ہمیں؟ فرمایا کہ اللہ کی ذات و صفات کے تذکرے کریں، بالخصوص ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے سامنے تذکرہ کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کر بیوی بچوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تذکرے کریں کہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے۔ سارے مل جائیں، سب مل جائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہوگا، کس کی مرضی سے ہوگا؟ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کس کی مرضی سے ہو چکا ہے؟ تو یہ تذکرے کریں۔ تو اللہ کے فرشتے، نورانی مخلوق ایسی مجلسیں پسند کرتی ہیں جس میں اللہ کی ذات و صفات کے تذکرے ہوں۔ الحمدللہ آپ کی مسجد میں مغرب کے بعد بھی سلسلہ ہوتا ہے درس حدیث کا، عشاء کے بعد درس قرآن کا ہوتا ہے۔ تو یہ مجلسیں ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہے، کوئی مجبوری مصروفیت نہ ہو تو اس مجلسوں کو قائم کریں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی دین دنیا میں ترقی دے گا، دین دنیا میں برکت دے گا، دین دنیا کے مسائل حل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی برکتیں نصیب فرمائے، ارشاد والی مجلس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے بھی